جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ تھوڑی سی مختلف قسم کی سٹوری ہے۔ آپ اس وقت یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ آج یہاں پہ قومی اسمبلی میں ان کا بجٹ اجلاس تھا، وہاں پہ بجٹ منظور ہو گیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں ایک اور بڑے ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے ہیں، اگرچہ ووٹ جو ہے 172 ان کو پڑے ہیں اور وزیر اعظم بننے کے لیے 172 ووٹ ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ اعتماد کا ووٹ انہیں پڑا تھا 176 پہ پڑا تھا، سو بڑا کلوز ایک مارجن تھا۔ پوزیشن نے بھی کوئی اتنی بڑی دلچسپی انہوں نے نہیں دکھائی، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب جو ہے ٹوٹل وہ جتنے وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے اس کو کہہ سکتے بجٹ پاس ہوا، لیکن تمام تھریٹس اور اس اسپیکولیشن میں بجٹ پاس ہو ہی گیا ہونے تھا۔ آج پھر ہم نے دیکھا سندھ اسمبلی میں بڑا وہاں پہ مسئلہ ہوا، وہاں پہ پھر گیٹ شیٹ توڑنے کی کوشش کی گئی۔ سو جمہوریت پاکستان میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پہ ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن میں جو آپ کے ساتھ جس ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیبنٹ کی سٹوری ہے۔ کیبنٹ کا بہت کم آپ لوگوں تک معاملات پہنچتے ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑی اہم ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ اچھی چیز یہ ہے عمران خان صاحب کی اور ان کے کیبنٹ کی کہ ریگولر ان کے اجلاس ہوتے ہیں، جو پہلے ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ اسپیشلی نواز شریف صاحب کے دور میں بالکل نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ 6 مہینے میٹنگز نہیں ہوتی تھیں، 8 مہینے وہ پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے۔ لیکن اب کی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ عمران خان صاحب ہر ہفتے کیبنٹ کا اجلاس کرتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ دیٹس اے گڈ تھنگ۔ اسی سے میرا خیال ہے آپ کا سسٹم جو ہے گورننس جو ہے نا بہتر ہوتی ہے۔ تو وہاں کی کچھ جو آج آپ کے ساتھ خبر میں شیئر کرنے والا ہوں کہ پچھلے ویک جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اور ان کو امبیرس کیا ہے وہاں پہ غلام سرور خان صاحب جو ہیں ایویشن کے منسٹر جو ہے نا، انہوں نے ان کو آ کے وہاں پہ اچھی خاصی سنائی بھی ہیں اور اپنا دکھڑا بھی رویا ہے، اور اتنا انہوں نے دکھڑا رویا ہے جو انہوں نے وہاں پہ چارج شیٹ کیا ہے شوکت ترین صاحب کو، کہ شوکت ترین صاحب نے اپنے عمل پہ نہ صرف انہوں نے ریگریٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے ان سے ایک طرح کی معذرت کی ہے، معافی مانگنے پہ انہوں نے مجبور کیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے مراد سعید کی بھی ایک انہوں نے شکایت جو ہے نا کیبنٹ میں لگائی ہے، اور انہوں نے کہا جی مراد سعید صاحب جو ہیں ان کی وزارت نے، جس میں صاحب ذرا مراد سعید صاحب چلاتے ہیں NHA ہو یا وزارت کمیونیکیشن، انہوں نے ایک ان سے اس طرح کی ڈیمانڈ کی ہے یا اس طرح کا کام کیا جو پریسیڈنٹ یہ کہا ہے، اس سے پہلے پاکستانی تاریخ میں اس طرح کا کام نہیں ہوا، اور کیبنٹ نے انہوں نے مراد سعید صاحب کے خلاف جو اس میں آیا تھا ان کا سٹینڈ تھا، جو سٹانس تھا، اس کے اگینسٹ انہوں نے بات مانی ہے شوکت ترین صاحب کی۔ اب یہ کیا شکایت لگائی گئی مراد سعید صاحب کی؟ مراد سعید بڑے اہم وزیر ہیں، بڑے ان کی بولنے والے ہیں، وہ اگریسو مزاج کے ہیں، ان کا نظر بھی آتے ہیں ٹی وی شوز میں، پارلیمنٹ میں، کیبنٹ میں اگریشن کے ساتھ بات کرتے ہیں، نوجوان ہیں، ینگ ہیں، سو ان کا ایک ینگ بلڈ جو ہے نا وہ نظر آتا رہتا ہے۔ سو ان کا شوکت ترین صاحب کے ساتھ بھی اسی مسئلے پہ کلیش ہوا۔ کس چیز پہ کلیش ہوا وہ تو میں پہلے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہ چاہتا ہوں کہ غلام سرور خان صاحب کے ساتھ ان کا کیا پھڈا ہوا، اور غلام سرور خان صاحب کو کیوں ایک اس کی غریب کی جورو سمجھ لیا کہ وزیر تو وہ بن گئے ہیں، لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ ان کی وزارت کو جس کا جو دل چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں غریب کا گھر کی دیوار گر جائے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں پورا گاؤں جو ہے نا اسی میں سے راستہ بنا لیتا ہے۔ تو یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ غلام سرور خان صاحب کی وزارت میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی وزیر جو ہے نا وہ گھس جاتا ہے، اور یہ ان کی تیسری میرا خیال ہے وزارت ہے یا دوسری بڑی وزارت ہے جو ان کو مل رہی ہے، اور ہر دفعہ ان سے وہ وزارت لے لی جاتی ہے۔ اگر وہ رجسٹ کرنے کی کوشش کریں نہ کریں تو پھر ہر بندہ، ہر وزیر جو پاورفل ہے وہ آ کے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ سٹوری ہوئی کیسے ہے وہاں پہ، انہوں نے آخرکار ان کی سنی کیسے کہ غلام سرور خان صاحب کی، اور شوکت ترین صاحب جیسا پاورفل بندہ جو ہے وہ کیسے مجبور ہوا ان سے معذرت کرے، معافی مانگے، کیونکہ انہوں نے آگے غلام سرور خان صاحب کو سیریس نہیں لیا۔ ہوا یہ تھا، آپ کو پتہ PTI کی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت سارے وعدے کیے تھے، بڑے بڑے دعوے کیے تھے، تو سم ٹائم انہیں بہت سارے ایسے دعوے اور وعدے جو ہے نا ان کو ریورس کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہ بات کوئی نئی خبر نہیں لگتی کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی نے جو دعوے کیے تھے اپوزیشن میں اس کے اگینسٹ انہوں نے کوئی کام کر لیا، اب یہ خبر نہیں رہے گی، اب اس پہ پھٹے بھی نہیں چلتے چینلز پہ، یو ٹرن بھی نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جاتا، کوئی تانے بھی نہیں ملتے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ چھوڑیں، خان صاحب نے جو کچھ بھی کہا تھا یا ان کی پارٹی کے لوگ انہیں اب اس کے الٹ کرنے۔ سب سے بڑا جو ان کے لیے مشکل تھا میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے، جو میرا خیال میں سمجھتا ہوں 2-3 بڑے فیصلے جو ریورس کرنے پڑے، جو یو ٹرن ان کو لینے پڑے۔ ایک تو مین IMF کے پاس نہ جانے والا ایشو تھا، خان صاحب نے کہا تھا بھیک نہیں مانگیں گے، مجھے خودکشی کرنی پڑی کر لیں گے، لیکن IMF کے پاس نہیں جائیں گے۔ وہ فیصلہ میرا خیال ہے خان صاحب کے لیے سب سے بڑا مشکل تھا، اگر میری ریڈنگ میں اپنی ریڈنگ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس کو ریورس کرنا، بڑے ان کو تانے بھی ملے، آج تک ملتے ہیں کہ جناب آپ تو یہ باتیں کہتے تھے۔ دوسرا جو بڑا مشکل فیصلہ تھا وہ آیا تھا پچھلے سال، آیا تھا اس میں مارچ 2020 میں، وہ یہ تھا کہ ان کے سامنے ایک اس میں سمری لائے تھے، حفیظ شیخ صاحب لائے تھے کہ ہم نے سکوک بانڈز لینے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایئرپورٹ کراچی کی زمین جو ہے، کراچی ایئرپورٹ جناح ٹرمینل کی، وہ پڑی ہوئی ہمارے ساتھ، تو ہم اس کو آگے گروی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا، جب یہ آیا تھا مجھے یاد ہے اسٹوری، ہم نے اس وقت یہ بریک کی تھی اس پہ،
उस पे थे, पब्लिक टीवी पे मैं और आमिर मतीन ने तो स्टोरी मैंने दी थी उस वक्त भी बहुत बड़ा रोला पड़ा था कैबिनेट में, इमरान खान साहब के लिए मसला बन गया था। उनके वजीर जो हैं वो उस पर चौंक गए थे, उन्होंने कहा जनाब हम तो ये इल्ज़ामात लगाते हैं, पीपल्स पार्टी पे लगाए, शौकत अजीज़ पे लगाए, इसहाक डार पे लगाए, नवाज शरीफ पे लगाए, और इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मुल्क को बेच रहे हैं, ये गिरवी रख रहे हैं। सकूक का एक कंसेप्ट इस्लामिक समझा जाता है, आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, आलमी इदारे से लेते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको सूद देना पड़ता है। सूद के अगेंस्ट इस्लामिक बैंकिंग का ये कंसेप्ट है जनाब, आप अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करा देते हैं, वो जो कर्जा आपको देते हैं उसके अगेंस्ट आप उनको जो पेमेंट करते हैं, या आप अपनी कोई ना कोई चीज़ प्लेज कराते हैं, घर कराते हैं, गाड़ी करा लेते हैं, कोई सड़क, कोई एसेट, एयरपोर्ट, मोटरवे वगैरह हुकूमतें इस तरह करती हैं, उसके अगेंस्ट आप रेंट उनको पे करते रहते हैं। सो रेंट को समझा जाता है कि ये उनका कर्जा भी पे हो रहा है और ये सूद भी नहीं हो रहा। वही वाली बात हम कई तरीके निकाल देते हैं कि सूद से हम बच रहे हैं, बात तो वही आ जाती है, उसमें प्रॉफिट उसको कह लें या रेंट कह लें या सूद कह लें, बहरहाल इस्लामिक कंसेप्ट है। तो वो ये कंसेप्ट था कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपने एसेट्स प्लेज करा के उनसे बैंकों से लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, और इसके अगेंस्ट बॉन्ड जारी किए, जो सकूक बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड वगैरह, अब आपको पता है सारी चीज़। सकूक बॉन्ड इस्लामिक बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड खैर एक और चीज़ है। एनीवे कमिंग टू दैट पॉइंट, तो ये जब इसहाक डार साहब करते थे, उन्होंने काम उससे पहले, इसहाक डार से पहले काम शुरू किया था शौकत अजीज़ साहब ने 2004-05 में। उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था कर्जे लेने के लिए कि प्रॉपर्टीज़ जो है ना उनको आपके वो करना शुरू कर दें। अब तक पाकिस्तान में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो कैबिनेट के सामने पेश की गई हैं, 32 के करीब यहाँ पे उन्होंने लोकल यहाँ पे सकूक बॉन्ड जारी हुए हैं, जिसके अगेंस्ट इन्होंने कोई आप कह सकते हैं 1500 बिलियन रुपीज़ के कर्जे लिए थे सकूक बॉन्ड में। 3.6 बिलियन डॉलर जो है 4 आलमी इंटरनेशनल सकूक बॉन्ड जो है ना वो कराए गए थे। सो ये कर्जे लिए गए हैं पिछले सालों में, और ये सारे का सारा उन्हीं के दौर में होता रहा, शौकत अजीज़ से लेके पीपल्स पार्टी, फिर इसहाक डार एंड कंपनी। लेकिन इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा जो उन्होंने आके अवाम में उन्होंने एक इनका शौर उजागर किया, वो इसहाक डार साहब पे हमले था कि इसहाक डार साहब ने एयरपोर्ट्स वगैरह भी रखने शुरू कर दिए थे गिरवी, और इसके बाद उन्होंने लाहौर मोटरवे वगैरह जो हैं इसके कुछ सेक्शन उन्होंने गिरवी रखे हैं। फिर इन्होंने रेडियो पाकिस्तान, फिर PTV उनकी तरफ हमलावर हुए, मुझे याद है खुद हमने स्टोरी ब्रेक की थी। उसके बाद इमरान खान साहब मुसलसल ये कहते थे कि ये सारा जो है ये हुकूमत जो है इनकी शरीफ खानदान की ये बेच रही है, ये कर्ज़ों के नाम पे मुल्क को गिरवी रख लिया। अब इस बैकग्राउंड में जब अपनी इनके सामने पिछले साल मार्च में लाया गया कि 765 बिलियन रुपीज़ के करीब इन्होंने कहा कि हमने सकूक बॉन्ड का इन्होंने आके इजरा करने या कर्जे लेने हैं, इसके लिए इन्होंने कराची एयरपोर्ट को गिरवी, उसकी ज़मीन पड़ी थी गिरवी रखने की, तो कैबिनेट में किया तो वहाँ रोला पड़ गया था। उस वक्त भी ये मुराद सईद और दीगर वजीर थे, कहते जी हमने सारे का सारा अपनी कंपेन इसी पे लॉन्च की थी, नैरेटिव बनाया था कि हाउस ऑफ शरीफ जो है ये पाकिस्तान को आगे गिरवी रख रहा है, बेच रहा है। अब हम खुद ये काम कैसे करें, तो मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त मुझे याद है कि ये सरवर खान साहब ने कहा था कि जनाब ये देखें फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है प्रपोजल तो लेके ये हमारे एसेट जो है सिविल एविएशन के इनको गिरवी रख रहे हैं, लेकिन हमसे अप्रूवल नहीं की गई, हमें पूछा ही नहीं किया। तो उस वक्त भी खैर मिनिस्टर्स का इन पर एतराज़ात आ गए जी क्या आप करें, तो अब मरते क्या ना करते, एक दफ़ा तो उन्होंने डेफर कर दिया, लेकिन फिर इन्होंने चुपके से दोबारा इवैल्यूएशन करवा के तकरीबन 750 बिलियन रुपीज़ के करीब का इन्होंने प्लेज करवा ली थी, पहली दफ़ा बड़ा किया गया। इसके बाद दूसरा जो बड़ा काम किया गया अब इन्होंने आके जनवरी-फरवरी में किया, जब ये सामने स्टोरी है। लेकिन सोहेल भट्टी साहब जो हैं, सोहेल भट्टी बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं 92 के और आके बड़ी अच्छी एक्सक्लूसिव स्टोरीज करते हैं। उन्होंने स्टोरी ब्रेक की कि जनाब के सकूक बॉन्ड के लिए अब की दफ़ा ये जो F9 पार्क जो है उसको रखा जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है। इस पर रोला पड़ गया कि जनाब आप तो रोते थे उसको इसहाक डार को कि मुल्क एयरपोर्ट और यहाँ पे मोटरवेज या PTV या रेडियो स्टेशन को गिरवी रखने के वो मंसूबे बनाते थे, आपने तो F9 पार्क और पब्लिक प्लेसेस को रखना शुरू कर दिया। इस पर भी कैबिनेट में रोला पड़ गया कि जनाब कि आवाम क्या कहेगी कि देखें अब आप तो यहाँ तक पहुँच गए। फिर सोचा गया इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रख देते हैं कि जनाब ब्यूरोक्रेट्स का वहाँ बैठने का मरकज़ है, उस पर बात नहीं बनी कि जनाब छोड़ें उसका क्या करें। अब की दफ़ा ये जो लेकर गए हैं ये शौकत तरीन साहब वो नया मनसूबा लेके गए हैं। एक तो उन्होंने ये बताया कैबिनेट को कि हम जनाब कुछ तकरीबन 1200 अरब रुपए के करीब का नया या 1.2 ट्रिलियन जो है ना इन्होंने कहा जी हम कर्जा लेंगे सकूक बॉन्ड की मद में अगले साल में जो माली साल शुरू हो रहा है परसों से, और प्लस इसमें 3.6 बिलियन डॉलर्स हम गैर मुल्की कर्जा लेंगे। अभी से उन्होंने कैबिनेट को ब्रीफ किया है पिछले हफ्ते वाले में, अभी से बता दें हम क्या क्या कर्जा लेंगे। उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा जी हम प्रॉपर्टी प्लेज करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो मोटरवेज को एक सेक्शन बच गया है या इस्लामाबाद एयरपोर्ट हम प्लेज करवा सकते हैं, आपका इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर करवा सकते हैं, और इंटरनेशनल मुल्तान एयरपोर्ट है ये अभी बचे हुए इनको करवाते हैं।
ساتھ میں انہوں نے NHA کو جب کہا کہ آپ کی پراپرٹیز بھی ہم آ کے کرنا چاہتے ہیں، ان کو پلیج کرنا چاہتے ہیں، اس پر مراد سعید کی وزارت جو ہے انہوں نے پہلے تو ان کو جواب نہیں دیا جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں. پھر بعد میں مراد سعید کی وزارت نے بڑی ایک انٹرسٹنگ یونیک قسم کی ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا جناب ایسٹ ہمارے ہیں، پیسے ہم نے لگے ہیں اس پہ موٹر ویز پہ، اس کو پلیج فائنانس منسٹری کرا لیتی. آپ جب ان بینکوں سے جن سے حقوق بانڈ آپ اجرا کرتے ہیں ان کو رینٹ دیتے ہیں، پھر ہمیں بھی رینٹ دیں موٹر ویز کا، پھر جیسے عام لوگ اس کو یوز کرتے ہیں موٹر وے کو وہ بھی رینٹ دیتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ بلینز آف روپیز یا بلینز آف ڈالرز کے اگر ہمارے ایسٹس کے اگینسٹ وہاں پہ لے رہے ہیں حقوق بانڈ جو قرضہ لے رہے ہیں تو ان کو رینٹ پے کرتے ہیں، ہمیں بھی رینٹ پے کریں. اس پہ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی. فائنانس منسٹر نے کہا یہ تو ملک کے ایسٹ ہیں. تو انہوں نے کہا جناب باقی ملک کے ایسٹ پہ آپ ان کو لون دیتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں، ان کو رینٹ دے رہے تو ہمیں بھی دیں. خیر اب یہ باتیں لے کے گئے کیبنٹ میں. جب کیبنٹ میں ساری چیزیں انفولڈ ہوئی تو اس پہ سب سے زیادہ جو ہے اس پہ آیا پھر پرابلم ہو گیا. پھر عمران خان صاحب نے کہا، وزیروں نے کہا جناب کہ لوگ ہمارے پہ پھر باتیں کریں گے کیونکہ ہم نے نیریٹو بنایا تھا اسحاق ڈار کے خلاف اور اس سے پہلے اسے پیپلز پارٹی اور شوکت عزیز کے خلاف. اب ہم کیا کریں، اس کو پھنس گئے. سو عمران خان صاحب کے لیے کیچ 22 کی پوزیشن ہے. نہیں کرتے تو پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، بلینز آف روپیز کے قرضے لینے ہیں. اگر وہ کرتے ہیں اس کو آ کے حقوق بانڈ کے لیے گروی رکھتے ہیں تو لوگ ان پہ اور اپوزیشن پارٹیز میڈیا وہ ٹانٹ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہی تو آپ آ کے نعرے لگاتے پاور میں آئے تھے. خیر انہوں نے کہا جی کرنا تو ہے. اس پر غلام سرور خان صاحب نے بیچارے شعبے سے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا جناب. انہوں نے کہا دیکھیں کہ ایئرپورٹ گروی رکھے جا رہے ہیں اور فائنانس منسٹری نے ہماری اپروول بھی نہیں لی. انہوں نے کہا یہ زیادتی کی بات ہے، جب کہ آپ آتے ہیں حقوق بانڈ کو کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں بتاتے. اس پر جناب انہوں نے شوکت ترین صاحب نے معافی مانگی. انہوں نے کہا میں ریگریٹ کرتا ہوں، واقعی ان کی بات ٹھیک ہے کہ اگین یہ سول ایویشن کے یہ نیچے آتے ہیں، ہمیں لانا چاہیے تھا. آپ اندازہ کریں کہ وہ یہ تکلیف بھی نہیں کرتے شوکت ترین صاحب اور ان کی وزارت جو ہے کہ جن وزارتوں کے وہ کر رہے ہیں لے رہے ہیں وہاں پہ مراد سعید سے ڈر کے پتہ تھا پاورفل منسٹر ہے نا، وہ بیٹھ کے ان کی ایسی تیسی کیبنٹ میں کر دے گا یا بات کرے گا. تو انہوں نے وہاں پہ NHA کو کہا کہ آپ ہمیں اپنے ایسٹس کا آپ اپروول دیں. لیکن غلام سرور خان کو پتہ ہے کہ اگین کمزور سا ماڑا سا آدمی ہے، غلام سرور خان سے پوچھنے کی ان کی وزارت سے کوشش نہیں کی گئی. خیر انہوں نے رولا ڈالا تو اس پر ان سے معذرت کر لی کہ جناب آئندہ خیال کریں گے، آپ سے بھی پوچھ لیا کریں گے، نہ تو آپ نے کرنی نہیں ہے لیکن پوچھ لیا کریں گے. اور ساتھ میں انہوں نے مراد سعید کی بھی انہوں نے ان کی وزارت کی شکایت لگائی کہ دیکھیں جی یہ اب جو NHA ہم سے پیسے مانگ رہا ہے کہ آپ رینٹ کے ہمیں پیسے دیں. خیر اس پہ انہوں نے ان کی کمپلینٹ کو جینوئن سمجھا کہ جناب کہ نہیں آپ جو ہے نا آپ رینٹ نہ مانگیں، آپ جو موٹر وے کے ایسٹس ہیں جو جنکشنز ہیں ساری جو ان کے مختلف سیکشن جو ہیں چکوال اسلام آباد ہے یا دیگر ہیں آپ وہ ان کو دے دیں، ان کو شوکت ترین صاحب کو یہ گروی رکھ کے قرضہ لے لیں، لون لے لیں. سو وہ پرپوزل تو مان لی گئی. سو یہ ہوا ہے وہاں پہ کیبنٹ میں کہ اس میں معافیا تلافیاں بھی ہوئی ہیں، اس میں شکایتیں بھی ہوئی ہیں، گلے بھی ہوئے ہیں. الٹیمیٹلی وہ جو کہتے تھے کہ جناب ہم مر جائیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے، قرضے نہیں لیں گے اور یہاں پہ اسحاق ڈار کی طرح گروی بھی ملک کو نہیں رکھیں گے، احساس سے نہیں رکھیں گے. اب خدا کی کرنی ایسی ہے، وہ کہتے ہیں بندے کو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. میں خود بھی ڈرتا رہتا ہوں بعض اپنی کہی ہوئی باتوں سے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ بڑے بول کا نتیجہ سامنے آتا ہے. پھر انہوں نے 765 بلین کے اس وقت لیے تھے پچھلے سال حقوق بانڈ کا قرضہ. اب کی دفعہ پھر انہوں نے لے لیا 1.2 ٹریلین کا اور 3.6 بلین کا انہوں نے ڈالرز کے قرضے لینے ہیں. سو جو کہتے تھے کہ ہم خود کشی کر لیں گے، قرضے نہیں لیں گے، اللہ کی شان دیکھیں انہیں خود قرضے لینے پڑ گئے اور پہلو سے بھی زیادہ لینے پڑ گئے اور وہی اساسوں پہ لینے پڑ گئے جو نواز شریف صاحب کے دور میں بنے تھے، جن کے بارے میں ہم سب جو ہے نا وہ آ کے تنقید کرتے رہتے